پہلی چیز تو یہ قرآن میں اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کر دیا اور اعلان کر دیا، اور وہ یہ تھی جو میں نے اپنے خطبے میں تلاوت کیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے ان عدۃ شہور عند اللہ 12، کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12، یہ 10 پر 2 ہے، مطلب اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ کب سے 12 ہے؟ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کب سے یہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے؟ جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ یاد رکھیں منہا اربعۃ حرم، اور اس کے اندر 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو یہ بات تو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں بیان کر دی کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ 10 پر 2، مطلب 12 ہے۔ تو مہینے 12 سے زیادہ بھی نہیں ہو سکتے اور 12 سے کم بھی نہیں ہو سکتے۔ مہینوں میں گڑبڑ کرنا یہ در حقیقت اللہ کے شعائر، اللہ کی نشانیوں میں گڑبڑ کرنا ہے، یاد رکھیں۔ اور مشرکین مکہ مہینوں میں گڑبڑ کیا کرتے تھے۔ گڑبڑ یہ کرتے تھے وہ کہ 3 مہینے پے در پے چونکہ حرمت والے آ جاتے تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، تو وہ کیا کرتے تھے؟ مہینوں کو بدل دیتے تھے اور کہتے تھے محرم یہ بار فلاں مہینے کے بعد آئیں گا، یا کبھی وہ کرتے تھے محرم کو کہتے تھے سفر کے بعد آئیں گا، مطلب ذوالحجہ کے بعد محرم آتا ہے تو وہ کہتے تھے اب محرم ذوالحجہ کے بعد نہیں آئیں گا، یہ سال وہ آئیں گا سفر پہلے آئیں گا اور محرم بعد میں آئیں گا۔ تو وہ مہینوں میں گڑبڑ کرتے تھے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال حج کیا اس سال تمام مہینے برابر تھے، اس لیے آپ نے کہا کہ زمانہ گھوم گھام کے اپنے اصلی مقام پر اب آ چکا ہے۔ مطلب اللہ کے رسول نے جب حج کیا وہ سال وہ تھا جب زمانہ بالکل ترتیب، مشرکین نے گڑبڑ نہیں کی تھی، وہ سال زمانہ گھوم گھام کر اس کی صحیح جگہ پر آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، تو منتھس جو ہے وہ چینج بھی نہیں ہو سکتے، یاد رکھیے۔ اور مہینوں کی گنتی جو 12 ہے وہ کس کیلنڈر کے اعتبار سے؟ یاد رکھیے ہم لوگ سولار سے نہیں لونار سے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب ہم لونار کیلنڈر سے کاؤنٹ کرتے ہیں کہ کتنے مہینوں کی گنتی ہو رہی ہے اور کیا معاملہ چل رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے 355 دن اپروکسیمیٹلی ہوتا ہے، 354 ڈیز اینڈ سم آورس ایسا کچھ ہوتا ہے، کبھی 355 ڈیز ہوتے ہیں، اپروکسیمیٹلی 355 دن کا ہمارا سال ہوتا ہے، مطلب ہر سال 10 دن آپ کم کر لیجئے ایک طرح سے دیکھا جائے۔ ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے لونار کیلنڈر سے چلتے ہیں، اور لونار کیلنڈر کے اعتبار سے جو ہے مہینوں کی گنتی یاد رکھیے وہ اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ تو اللہ نے بیان کر دیا اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، جب سے اس نے آسمان اور زمین کی جو پیدائش کی، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، محترم ہیں، مطلب وہ مہینے اس میں جنگ جدال سے پرہیز کرنا ہے، گناہ اور معصیت سے پرہیز کرنا ہے، دفاع میں انسان لڑ سکتا ہے لیکن جو ہے اٹیک کے موڈ میں نہیں ہوں گے مسلمان، ظاہر سی بات ہے۔ تو یہ حرمت والے مہینے ہیں، گناہوں میں پیچھے رہنا ہے، نیکی میں آگے بڑھنا ہے۔ ویسے یہ تو عام ہے کہ گناہوں سے ہمیشہ ہمیں پیچھے رہنا، نیکی میں آگے بڑھنا ہے، لیکن یہ مہینوں کی خاص حرمت ہے، اور مشرکین مکہ بھی اس کی حرمت کو سمجھتے تھے، جانتے تھے اور مانتے تھے۔ یاد رکھیں وہ کون کون سے مہینے جو حرمت والے؟ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت آپ نے فرمایا سال میں 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 مسلسل مطلب لگاتار آتے ہیں ایک کے بعد ایک، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یاد رکھیے، اور چوتھا رجب آپ فرماتے ہیں رجب مضر ہے جو شعبان اور جمادی الاخری کے درمیان آتا ہے۔ تو گویا رجب جو ہے شعبان اور جمادی الاخری کے بیچ میں آتا ہے۔ تو یہ مہینے یاد رکھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے کون سے حرمت والے 4 مہینے، 3 تو ایک ساتھ آ رہے ہیں، ذوالقعدہ یا ذی قعدہ، ذوالحجہ یا ذی حجہ، دونوں اس کے نام یاد رہے۔ ذی الحجہ مطلب یہ یاد ہے کہ ذو اور ذی عربی میں یہ ہم معنی ہوتے ہیں، مطلب والا، جیسا ذو مال والا، تو ذو قدا یا ذی قدا، اور ذی کا معنی بھی اور ذو کا معنی ایک ہی ہوتا ہے عربی میں، تو ذی القدا یا ذو القدا، ٹھیک ہے، ذی الحجہ یا ذو الحجہ، ٹھیک ہے، یہ آتے ہیں، اور تیسرا محرم ہے، تینوں ایک ساتھ آتے ہیں، اور رجب ایک ہے، تو 4 حرمت والے مہینے۔